یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے 7 سینئر سول ججز کی پروفارما پروموشن کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سینئر سول جج ناروال صابر حسین ڈاہر کو پروفارما پروموشن دے دی گئی ہے، جبکہ سینئر سول جج اٹک محمد جواد عالم قریشی کو پروفارما پروموشن دے دی گئی۔ سینئر سول جج سرگودا فیاض احمد رانجھا کو بھی پروموشن دی گئی ہے۔ اسی پر تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی بتائیے۔ اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے 7 سینئر سول ججز کی پروفارما پروموشن کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سینئر سول جج ناروال صابر حسین ڈاہر کو پروفارما پروموشن دی گئی ہے۔ سینئر سول جج اٹک محمد جواد عالم قریشی کو پروفارما پروموشن دی گئی، جبکہ سینئر سول جج سرگودا فیاض احمد رانجھا کو پروفارما پروموشن دی گئی ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے 7 سینئر سول ججز کی پروفارما پروموشن کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کو موچی گیٹ میں جلسے کی اجازت نہ مل سکی۔ ضلع انتظامیہ نے موچی گیٹ جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ڈی سی آفس نے پی ٹی آئی کی موچی گیٹ جلسہ کی درخواست نمٹا دی ہے۔ جلسے کی اجازت پر انکار ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ پر کیا گیا، جبکہ جلسے کی اجازت سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر نہیں کی گئی۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی بتائیے عمران۔ دیکھیں، سویرا پی ٹی آئی قیادت نے 9 جون کو موچی گیٹ جلسہ کرنے کی اجازت مانگی تھی اور اس والے سے آج فیصلہ ہونا تھا، جس پر ضلع انتظامیہ کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ضلع انتظامیہ نے جو ہے وہ اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں ضلع انتظامیہ نے موچی گیٹ جلسے کی اجازت دینے سے انکار کیا ہے، جس پر جلسے کی اجازت پر انکار ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ پر کیا گیا ہے۔ جلسے کی اجازت سیکورٹی وجوہات کی بنا پر نہیں دی جا رہی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ عمران۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کی واسا ہیڈ آفس آمد۔ ایم ڈی واسا غسان احمد نے واسا لاہور کے حوالے سے بریفنگ دی، جبکہ مئی 2024 میں واسا نے 1.5 ارب سے زائد کی ریونیو کلیکشن کی۔ وائس چیئرمین نے واسا لاہور کے پروجیکٹس اور مون سون کی پیش کی تیاریوں کو بھی سراہا ہے۔ اسی پر مزید اپڈیٹس جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی بتائیے۔ یہ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز کی واسا ہیڈ آفس آمد ہوئی ہے، جہاں ایم ڈی واسا غفران احمد نے وی سی واسا کا استقبال کیا۔ بعد ازاں وی سی واسا اور ایم ڈی واسا کی زیر صدارت یہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں چودھری شہباز کو واسا کے مختلف جو منصوبہ جات اور ریونیو جنریشن ہے اس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ مئی 2024 میں واسا لاہور نے 1.5 ارب روپے سے زائد کا ریونیو کلیکٹ کیا، جس پر وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز کی طرف سے ریونیو کلیکشن کے عمل کو سراہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ واسا لاہور کے ماسٹر پلان میں پرپوزڈ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ زیر زمین واٹر ٹینکس اور سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا، جس میں وائس چیئرمین واسا نے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ واسا لاہور نے مونسون تیاریوں کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی۔ وی سی واسا نے واسا لاہور کے پروجیکٹس اور مونسون کی پیش کی تیاریوں کو سراہا۔ اس موقع پر چودھری شہباز کا کہنا تھا کہ واسا ہر طرح کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ وی سی واسا نے ڈسلٹنگ آپریشن کو مزید مؤثر انداز میں مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ بعد ازاں چودھری شہباز نے ایم ڈی واسا کے ہمراہ مونسون کنٹرول روم کا دورہ بھی کیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ زین۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اداکارہ دیدار بھی محکمہ ایکسائز کے ریڈار پر۔ محکمہ ایکسائز نے اداکارہ دیدار کی اپلائیڈ فور گاڑی پکڑ لی ہے۔ اداکارہ نے لگژری کار 2021 میں خریدی تھی۔ اداکارہ نے گاڑی ابھی تک اپنے نام نہیں کروائی تھی۔ اسی پر تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں راحیل علی سے۔ جی راحیل۔ جی محکمہ ایکسائز کی جانب سے رجسٹرڈ نان جو ڈیفالٹر گاڑیاں ٹوکن ٹیکسوں کے ساتھ فلیٹ ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے وجہ سے لبرٹی پہ جو ہے ناکہ لگایا گیا تھا، جہاں پر اداکار دیدار کی گاڑی کو جب روکا گیا تو سامنے یہ آیا کہ ان کی جو اپلائی فور لگژری گاڑی ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، جو تقریباً 54 لاکھ روپے کی جو ہے وہ خریدی گئی تھی 2021 میں، مگر اس کے باوجود بھی ابھی تک رجسٹر نہیں کروائی گئی۔ اداکارہ دیدار جو ہے وہ اپنے ڈرائیور اور ایک ساتھی کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر رہی تھی۔ محکمہ ایکسائز نے ان کا جو ہے وہ چلان اور ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھ لیے، اور ان کو کہا ہے کہ اپنی تک جو ہے وہ اپنی گاڑی کو جو ہے رجسٹر کروائیں، بصورت دیگر کی گاڑی جو ہے وہ بند کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ راحیل۔
حتیق عزت کا نیا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ حتیق عزت کا قانون صحافیوں اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ عدالت اس نئے قانون کو کالعدم قرار دے۔ پنجاب حکومت کا بنایا ہوا حتیق عزت کا نیا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ حتیق عزت کا نیا قانون آئین کے منافی ہے، جو جلد بازی میں میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے لایا گیا۔ ڈیفیمیشن آرڈیننس اور ڈیفیمیشن ایکٹ کی موجودگی میں نیا قانون نہیں بن سکتا۔ حتیق عزت قانون کی تیاری میں صحافیوں سے مشاورت نہیں کی گئی۔ درخواست گزار صحافی نے استدعا کی کہ عدالت حتیق عزت کے نئے قانون کو کل عدم قرار دے۔ لاہور ہائی کورٹ کا رجسٹرار آفس درخواست کا جائزہ لینے کے بعد درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرے گا۔ عوام اور تاجروں کے لیے اچھی خبر۔ لاہور ہائی کورٹ نے عید الاضحیٰ کے پیش نظر مارکیٹ کے اوقات کار بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ مارکیٹس پیر سے جمعرات رات 12 جبکہ جمعے سے اتوار تک رات 1 بجے تک کھلی رہیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سموہ کیس پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر مارکیٹوں کے اوقات کار بڑھانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ مارکیٹیں پیر سے جمعرات رات 12 بجے جبکہ جمعہ سے اتوار تک رات 1 بجے تک کھلی رہ سکتی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے مطابق عدالتی احکامات کے باعث شہر میں زیر زمین پانی کی سطح کے گرنے کی رفتار کم ہوئی ہے۔ تحریری حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کے سموہ کے تدارک کے لیے اقدامات قابل تعریف ہے۔ باغ جناح میں تجاوزات کے باعث نہری کی بجائے زمینی پانی استعمال ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت اور انتظامیہ تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سموہ کے تدارک کے حوالے سے مختلف اداروں سے آئندہ سماعت پر رپورٹس طلب کر لی ہیں اور کیس کی سماعت 14 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ آج دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ شہر میں گرمی کی شدت میں قدرے کمی آئی ہے۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ موسم کا حوال جانتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی بتائیے۔ بالکل اسی طرح سے ہے شہر لاہور کا موسم۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے جو ہے موسم قدر خوشگوار نظر آتا ہے۔ جو گرمی کی شدت تھی وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً میں دیکھا کہ بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی بھی جاری رہتی ہے اور کچھ شہر کے مقامات پر وقتاً فوقتاً رات کے اوقات میں بوندا باندی بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ یعنی کہ اوورآل موسم میں گرمی کی شدت میں قدر کمی درجہ حرارت کی اگر بات کرتے چلیں، درجہ حرارت آج کے دن میں کم سے کم 29 کے زیادہ سے زیادہ جو ہے 39 ڈگری تک جانے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ہوا کی رفتار کی تو ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے رہے گی اور اس کے ساتھ سے ایکیو انڈیکس کے اندر بھی قدر بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو گرمی کی شدت تھی درجہ حرارت جو 47 تک جا رہا تھا وہ گھٹ کے جو ہے 39 ڈگری تک اس وقت آ چکا ہے۔ یعنی درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی ہے۔ موسم بھی قدرے بہتری اور آئندہ کچھ روز تک بھی جو موسم اس طرح رہنے کے امکانات ظاہر کیے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوشش ہو سکتی ہے کہ بارش کا اسپیل بھی شہر لاہور میں دیکھنے کو سامنے آئے اور جو آندھی اور تیز ہوائیں ہیں ان کا بھی سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں جب تک موسم اس طرح سے ہے شہری پریکاشنری میئرز کو استعمال کریں گے۔ جب دھوپ میں نکلتے ہیں تو کوشش کریں سر ڈھانپ کر نکلے، واٹر انٹیک زیادہ رکھیں تاکہ موسم کے مضر اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں اور موسم کے بدلتے اثرات سے بھی خود کو محفوظ رکھنے کے لیے پراپر پریکاشنری میئرز کو یوز کریں تاکہ ہر قسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے خود کو محفوظ رکھیں۔ جی شکریہ مبین۔